ورکنگ پلاننگ دیتی روح ہے. اب اگر روح نکل جائے تو آنکھ ہے پر دیکھنا گیا، کان ہے سننا گیا، زبان ہے بولنا گیا، ہاتھ پیر ہیں لیکن حرکت گئی. تو باڈی کے شریر کے جتنے انگ اور پارٹس ہیں ان کا مدار ہے روح پر. زندہ اور مردہ ہونے کی علامت یہی ہے. محض آنکھ کے ہونے کو کوئی زندہ نہیں کہتا، بلکہ آنکھ دکھ رہی ہے تو بندہ زندہ، کان سن رہا ہے تو بندہ زندہ. تو روح اور جسم دونوں ہوں ایک ساتھ تو کہیں گے انسان، زندہ انسان. اور اگر دونوں الگ ہو جائے، جسم اپنی جگہ یا خاک میں یا راکھ میں، اگر اپنی جگہ اور روح اپنی جگہ تو کہیں گے مردہ. یہاں پہ رک کے ایک بات سمجھا دوں، ہم لوگوں کی سوچ میں یہ نہیں ہے کہ آتما بھٹکتی ہے، ہم میں یہ نہیں آتا. اور جو آتما بھٹکنے کے نام سے گورکھ دندا تعویذ کا چلا ہے وہ ایک نمبر کا ڈونگی ہے، یاد رکھیے. اور آپ لوگ جانے والے بھی ایک نمبر کے بے وقوف. اس چیز سے نکل جائیے. نظر بد ہے، باقی جادو ہے، جنات بھی ہیں دنیا میں، لیکن اس وقت تو ہم سے بڑا کوئی جنات نہیں ہے، ہمیں پریشان نہیں کرتے. اگر آ بھی جائے تو وہ الگ میٹر ہے. یہ آتما بھٹکتی ہے، نہ ادھر گھسی نہ ادھر گھسی، یہ فلسفہ اہل اسلام کا نہیں ہے. یہ ضمناً بات سمجھا دی ہے میں نے. اور زیادہ تر گورکھ دندے اسی کے نام سے چل رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایمان مضبوط رکھیں، بھروسہ مضبوط رکھیں. آتما کی دو استھڑ ہیں، یا ناری یا نوری. یا تو ہے آتما جہنم میں یا ہے جنت میں. جیسی جس کی آتما، شریر کو یا جانا ہے خاک میں یا ہونا ہے راکھ. دو جگہ ہیں، یا تو جائے گا خاک میں یا ہوگا راکھ. اور آتما یا جائے گی جنت میں یا جائے گی دوزخ میں. تو کس میں طاقت ہے کہ دوزخ سے واپس نکال لے؟ اور ایسی کون سی آتما ہے جو جنت چھوڑ کے یہاں پھر گھومنے آ جائے؟ اسی لیے یہ فلسفہ ہمارا نہیں ہے، اس کو ہمارے ذہن سے نکال دینا چاہیے. ہم عقیدے میں اہل سنت والجماعت کے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھرم اور وہم بٹھا لے، بلکہ اہل سنت کہتے ہیں جو خدا پر مکمل یقین رکھے اور رسول اللہ کی ذات و عظمت پر بھی یقین رکھے. اس لیے ان بھرموں اور چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. خیر، جسم اور آتما، روح اور جسم دونوں کے ملنے کا نام ہے حیاتی، زندہ انسان. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب اس جگہ سے ایک دوسرا موضوع میں بیان کر رہا ہوں. جسم جب تک زندہ ہے اسے خوراک کی ضرورت ہے. آج تک کوئی جسم ایسا نہیں بنا جسے خوراک نہ دی گئی ہو. ہر جسم کو خوراک کی ضرورت ہے. ہر جسم کو، بولیے ورنہ سو جاؤ گے، ہر جسم کو خوراک کی ضرورت. بن خوراک آج تک کوئی جسم، وہ الگ چیز ہے کہ کچھ جسم خوراک کے محتاج ہیں، کچھ مختار ہیں. کچھ جسم خوراک کے محتاج ہیں. اگر خوراک نہ ملے تو جسم مر جائے، جسم کمزور ہو جائے. اور کچھ جسم ایسے ہیں جو محتاج نہیں ہیں پھر بھی خوراک لیتے ہیں. وہ صرف اس لیے کہ ماننے والوں کو خوراک لینے کا ڈنگ مل جائے. جیسے انبیاء علیہم السلام، نبی کے جسم کو خوراک کی
محتاجی نہیں ہے، وہ ہمیں ٹرین کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ علاوہ اس کے جتنے جسم ہیں انہیں خوراک کی ضرورت۔ اس وقت میڈیکل سائنس اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہماری باڈی کو 24 گھنٹے میں 200 گرام چاہیے۔ کتنا؟ ہم بلیں 24 گھنٹے میں 2000 گرام کھا جاتے ہوں، لیکن چاہیے 200 گرام۔ اب اس پر زیادہ تر آپ ینگ جتنے پڑھے لکھے ہو، صبح اٹھ کے، رات کو نہیں، صبح اٹھ کے گوگل استاد سے پوچھ لینا، پوری نالج آپ کو مل جائے گی۔ جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ نے کئی راستے بنائے خوراک ملنے کے۔ پانی کی ضرورت ہے جسم کو، لیکویڈ کی خوراک کی ضرورت ہے، تو اللہ نے خوراک کے بھی کئی راستے بنائے ہیں، پانی بھی عطا فرمایا ہے۔ یعنی جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اس جسم کو ہوا کی ضرورت ہے، بالکل ناک کے قریب رکھ دی ہے، اور اس کی اہمیت کتنی ہے یہ کورونا کال میں آکسیجن کے بوتل کے ختم ہونے پر دنیا نے جانا۔ جو ہوا ہمیں مل رہی ہے رب کی طرف سے، تو جسم کو جتنی ضرورت تھی اللہ نے ساری عطا فرمائی۔ جسم کی ساری ضرورتیں اللہ نے دنیا میں عطا فرمائی اور ہر ضرورت دی۔ بیٹا پیدا ہوا، جسم کے ساتھ آیا ہے، اسے جتنی ضرورت ہے اب یہ خوراک نہیں لے سکتا، اس کا معدہ اتنا کمزور ہے کہ گہوں کو، باجرے کو، اناج کو ہضم نہیں کر سکتا۔ اسے ایسی لیکویڈ چاہیے جس میں خوراک کا پروٹین ہو، اسے پانی بھی چاہیے لیکن کچا پانی ہضم نہیں کر سکتا، اسے ایسا لیکویڈ چاہیے جس میں خوراک کی بھی تاثیر ہو، مشروب پانی کی بھی تاثیر ہو۔ اللہ نے اس بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی سے ایسا دودھ عطا فرمایا جس میں خوراک بھی ہے، جس میں پانی بھی ہے۔ یعنی جو ضرورت تھی جسم کی اللہ نے ساری عطا فرمائی، ساری ضرورتیں جسم، اور یہ اینڈ تک وفات تک ضرورتیں اللہ عطا فرما رہا ہے۔ فائنل جب جسم کی ساری ضرورتیں اللہ دے رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روح کی غذا نہ ہو؟ غذا روح کو بھی چاہیے، یہ جو ہماری آتما ہے اندر، غذا اسے بھی چاہیے۔ فرق اتنا ہے کہ جسم کو غذا جو چاہیے وہ الگ ہے، روح کو غذا جو چاہیے وہ الگ ہے۔ روح کو بھی غذا چاہیے، روح بھی طاقتور بننا چاہتی ہے، روح بھی کمزور نہ ہو، روح کو بھی غذا چاہیے۔ تو جسم کی غذا تو ہم کمزوری آتی ہے، لگتا ہے کہ خوراک چاہیے، بھوک لگی، پیاس لگی، پانی اٹھا لیا، ہم نے خوراک کھا لی، جسم توانا ہو گیا، جسم کی ضرورت پوری ہو گئی، لیکن روح جب سے اس خاکے میں آئی ہے، اس مجسمے میں آئی ہے، اس جسم میں آئی ہے، اور جب تک نکلے گی تب تک اس روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ جس طرح جسم کی خوراک اللہ نے پیدا فرمائی، ویسے روح کی خوراک بھی پیدا فرمائی۔ اب ہم پر ہے کہ ہم لوگ جسم کو خوراک دے رہے ہیں، روح کو دیتے ہیں کہ نہیں؟ خوراک اسے بھی چاہیے، جو ہماری آتما ہے، ہماری روح ہے، اسے بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ جو ہماری، آپ میری طرف دھیان دیجیے، یہ ہوتا رہتا ہے بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے حادثے ہوتے رہتے ہیں، آپ میری طرف دھیان دے کے چند، ورنہ بات نکل جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کا دماغ سوئے گا، اس پر سستی آتی ہے، آپ کہو گے یہ تو اوپر سے بات جا رہی ہے، دماغ میں نہیں بیٹھ، تو ظاہر سی بات ہے نیند آئے گی، اور نیند آئے گی تو پورا موسم خراب ہوگا۔ اس لیے تھوڑی دیر دماغ کو حاضر رکھیے۔ جس طرح جسم کی ضرورت ہمیں اللہ دے رہا ہے، اسے روح کی بھی ضرورت ہے۔ اب جسم کی خوراک تو آپ لوگ جان گئے، جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کو کیا چاہیے؟ خوراک تو اسے بھی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات، جسم جب پہلی بار زمین پہ آیا تو اتنا ستھرا تھا، اتنا پاکیزہ تھا، اتنا نور بھرا تھا کہ معمولی گندگی بھی جسم پر نہیں تھی۔ آنکھ پاک، کان پاک، زبان پاک، معدہ پاک، پورا انگ پاک۔ جب بچہ پیدا ہوا تو آقا فرماتے کلو مولود یولد علی الفطرہ،
ایک دم پاکیزہ باڈی، کوئی گناہ تھا اس میں، کوئی آلودگی تھی اس میں، کوئی معمولی بھی کوئی گناہ کے جراثیم اس میں، ایک دم ستھرا. جب روح جسم میں اللہ نے داخل فرمائی تو اس سے بھی اعلیٰ ستھری، نور علی نور، کوئی کجی کمی اس میں نہیں ہے. تو جس طرح اس حیاتی میں جسم اللہ نے عطا فرمایا، جسم کے ساتھ ساتھ زندگی گزرتی رہی، 60-50 سالی 100 جتنے سال ملے تو ہم زندگی گزارتے گزارے جس طرح جسم کو میلا کرتے ہیں ویسے روح بھی میلی ہو جاتی ہے. جسم ہمارا میلا ہوا، کچیلا ہوا، اس پر آلودگی لگی. آنکھ پاکیزہ تھی، ناپاک کس نے کی؟ ہم نے. کان پاکیزہ تھے، ناپاک کس نے کیے؟ ہم نے. زبان پاک تھی لیکن ناپاک کس نے کی؟ ہم نے. ناپاکی خالی پیشاب پاخانے کا نام نہیں ہے، کچھ وہ نظارے ہیں جو آنکھ کو ناپاک کر دیتے ہیں، کچھ وہ آوازیں ہیں جو کانوں کو ناپاک کر دیتی ہیں، کچھ وہ بولیاں ہیں جو زبان کو ناپاک کر دیتی ہیں، کچھ وہ حرکتیں ہیں جو ہاتھ پیر کو، انگ کو ناپاک کر دیتی ہیں. تو جسم تو پاکیزہ تھا، ناپاک ہم نے کیا. لیکن روح اللہ نے پاکیزہ جسم سے بھی اعلیٰ عطا فرمائی. اب جیسے جیسے جسم زندگی گزارتا گیا، ناپاکیوں میں گزرتا گیا، روح بھی کچھ کچھ ناپاکی حاصل کرتی گئی. اگر یہ روح واپس نکلنے سے پہلے، قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جیسی پاکیزہ روح ہم نے عطا فرمائی تھی، جب واپس روح نکلے تو ایسی کی ایسی ستری واپس میری بارگاہ میں آئے. اور یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. اب اسے گندی ہم نے کی ہے تو صفائی بھی ہم نے کرنی ہے، دوسرا کوئی نہیں کرے گا، ہم ہی نے کرنی ہے. اب اگر جسم خوراک مانگے تو ہم دیتے ہیں، روح کچھ ناپاکی آ جائے تو اس کی خوراک کیا ہے جو روح کو ملے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے، قرآن نے اور حدیث پاک نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ جسم کو خوراک دو تو حلال، تاکہ حلال رہے تو ہاتھ کان پیر ناپاکی سے بچتی رہے، اور روح کو خوراک دو تو بھی حلال. توانا رکھنا ہے، ترو تازہ رکھنا ہے تو حلال دیجیے. ہم نے کہا حلال رزق تو سمجھ میں آیا، لیکن روح کو کون سا حلال رزق دیں؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ روح کو اگر حلال رزق دینا ہے تو ایسوں کی سنگت میں بٹھاؤ جو سنگت خدا کو پسند ہو. ان کی سنگت ہی روح کی غذا. چلو حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، میرے رسول نے ارشاد فرمایا اچھی صحبت اور بری صحبت دونوں دنیا میں ہے. اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. سنگت، صحبت، فرینڈشپ، یاری، دوستی دو طرح کی ہے اور دونوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے. آپ آج سے یہ نکی کرو کہ کل صبح سے مجھے کسی برے سنگت میں نہیں جانا، نہیں ہو سکتا. قدم قدم پہ وہ ملیں گے. برائی زبان میں بھی ہے، برائی فکر میں بھی ہے، برائی عادتوں میں بھی ہے. تو برائی تو ہے، دونوں دوستیاں، برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے. یہ ڈھونڈنا ہمارا کام ہے کہ مجھے کون سے روح کو غذا دینی ہے جس سے میری روح ترو تازہ جیسی تھی ویسی رہے. آقا فرماتے ہیں اچھی دوستی اور بری دوستی کی مثال دی. کس سے مثال دی؟ فرمایا اچھی سنگت، اچھی دوستی کی مثال اس عطر فروش جیسی ہے کہ جو عطر بیچتا ہے. 3 چیزیں ہیں. جو آدمی عطر کی دکان لگائے بیٹھا ہو، اب آپ کو دل نے چاہا کہ چلو اس سے دوستی کروں، روز جا کے عطر کی دکان پہ بیٹھ گئے، کوئی کام نہیں، یوں ہی بیٹھ گئے، آپ کا دوست تھا، آپ بیٹھ گئے. تو 1 دن 2 دن 8 دن مہینہ 15 دن مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی عطر دیکھتے دیکھتے خریدنے کا دل کرے. ایک. اور اگر تم اتنے کنجوس
کنجوس ہو کہ نہیں خریدتے, روز جاتے ضرور ہو پر عطر خریدنا نہیں ہے, خرچہ نہیں کرنا. تو ہو سکتا ہے کہ روز آتے آتے کبھی عطر فروش کو, عطر کی دکان والے کو رحم آ جائے, وہ مفت میں تمہیں عطر دے دے. دو باتیں, لیکن وہ بھی اتنا کنجوس ہے کہ نہیں دے گا. نہ تم خریدتے ہو نہ وہ دیتا ہے. تو آقا فرماتے ایک بات تو ضرور ہوگی, بھلے دے یا نہ دے, تم لو یا نہ لو, پر روز عطر کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دل دماغ میں خوشبو پسندی آ جائے گی, خوشبو پسند کرنے لگو گے. ایک اور بری صحبت کی مثال آقا نے فرمایا اس بٹھی کی مثل ہے جو لوہے کو گرم کر کے اوزار بناتا ہے. وہ بٹھی سلگاتا ہے, اس میں کوئلے ڈالتا ہے, ہوا مارتا ہے, پھر وہ کوئلے جلتے ہیں. جلا ہوا جب جلتا ہے تو تنکے اڑتے ہیں, لکڑی جلی تھی تو دھواں نکلتا ہے. اب کوئلہ جلا ہے تو اس سے بھی کچھ انگارے اڑتے ہیں, چنگاری اڑتی ہے, اور وہ اس لوہار کے کپڑوں پہ پڑتی ہے. تم اگر اس کی صحبت میں بیٹھو گے تو آقا فرماتے ہیں کچھ اڑ کے چنگاری تیرے کپڑوں پر بھی پڑے گی. تو گاؤں میں نکلے گا تو لوگ کہیں گے لگتا ہے بٹھی کھول لی ہے اس نے, تیرا چھلنی ہوگا, یہ آستین چھلنی ہوگی, تیرا دامن چھلنی ہوگا. تو بٹھی کی صحبت تیرے کپڑوں کو جلائے گی چونکہ بٹھی ہے وہ. برے کی صحبت تیری روح کو گندا کر کے جلا دے گی, اور اچھے کی صحبت, نیک کی صحبت میں بیٹھے گا تو تیری روح کو خوشبو پسند والا بنا. اسی لیے صحبتیں دو طرح کی ہیں دنیا میں, بری اور اچھی. اب اگر ہم لوگ بری صحبت کے ہاتھے چڑھ گئے تو جسم بھی میلا, روح بھی میلی. اور اگر اچھی صحبت کی سنگت میں آ گئے تو میلا جسم بھی ستھرا بنتا ہے, میلی روح بھی پاکیزہ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے جو ضرورت جسم کو تھی وہ بھی عطا فرمائی, جو ضرورت روح کو ہے وہ بھی عطا فرمائی. اب اگر روح کی ضرورت اللہ نہ دیتا تو یہ آتمائیں پاک کیسے ہوتی, سوچیں پاک کیسے ہوتی, فکریں پاک کیسے ہوتی. اس لیے اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے, ہم جو صحابہ کرام کو کہتے ہیں نا, صحابہ سب سے اونچی کوالٹی کی, صحابہ کائنات میں سب سے گریٹ کوالٹی کی, اس زمین پر ٹاپ کوالٹی اصحاب کی ہے. یہ اصحاب ٹاپ کیوں ہیں؟ جواب یہی آئے گا کہ صحبت رسول کی برکت سے. اس لیے وہ صحابی ہے صحبت رسول کی وجہ سے. ان کے کان پاکیزہ, صحبت رسول, آقا کی آواز سنیے, آنکھ پاکیزہ, حضور کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کی ہے, ان کے ہاتھ پاکیزہ, حضور کے ہاتھ سے ملے ہیں, ان کے جسم پاکیزہ ہو گئے, حضور کی سنگت میں بیٹھے ہیں. تو سنگت جس طرح رسول اللہ کی اصحاب کے وجود کو پاک کرتی ہے, ویسے قیامت تک رسول کی نسبت سے اچھے لوگوں, صالحین اور اولیاء کی سنگت ہماری روح اور جسم کو بھی ستھرا کرتی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ضرورت تھی, ہمیں عطا فرمائی. اب اگر صحبت ہمیں اچھی مل جائے تو روح بھی سنورتی ہے, جسم بھی سنورتا ہے. ہم جس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں غوث الاعظم, بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت ابو صالح, موسیٰ جنگی دوست, سلسلے میں امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے, باپ کی طرف سے, والد کی طرف سے, اور ماں کی طرف سے سیدہ فاطمہ ام الخیر کے واسطے سے حضرت امام حسین کی اولاد. خاندان میں سب اولیاء, ابا دادا پر دادا لکڑ دادا, نانا نانا پر نانا لکڑ نانا, اما, سارا خاندان ولایت سے بھرا ہوا. اور خالی ولی نہیں, علم کے پہاڑ. اور یاد رکھیے گا ولایت جاہل کو نہیں ملتی, ولایت کا راستہ علم ہے. اور علم میں حضور غوث الاعظم کا پورا خاندان علم والا, علم تھا, خاندان کے پاس ولایت تھی. اب ذرا ستھرگی دیکھیے, مشہور واقعہ, خالی جنگلوں میں اس زمانے میں جاتے تھے اللہ اللہ کرنے کے لیے, تنہا بیٹھ کر, تھوڑی دنیا سے دور
مہینے میں 1-2 دن تھوڑی الگ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیں، جس سے ہماری روح کو غذا ملتی ہے۔ تو نکلتے تھے، یہ نکلے، بھوک لگی، کسی ندی نالے پہ پانی پینے گئے، پانی میں ترتا سیب آیا، کھا لیا۔ ایک ہی نوالا لیا تھا، ایک ہی۔ جیسے یہ پیٹ کے اندر گیا تو خیال دل میں آیا کہ کس کا تھا؟ قدرت کا تو نہیں ہو سکتا، آٹومیٹکلی تو کسی کا تو ہوگا، کسی کا تو قبضہ ہوگا، سیب ہے، ایپل ہے، کسی کا تو ہوگا۔ اور میں نے بنا اجازت کے، پانی تو قدرت نے چھوٹ دی ہے، جو پیے چرند پرند سب اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اس پر تو کسی کا قبضہ نہیں ہے، نہریں ہیں، یہ جاری پانی ہے، لیکن سیب کسی کا ہوگا۔ اس خیال نے یہاں سے چلایا، اس بغیچے تک پہنچایا۔ بغیچے کا مالک اس وقت حضرت عبداللہ سومئی، بغیچے کے مالک کے پاس گئے، وہ ایک والا لیا ہوا ہاتھ میں، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اس وقت 65-67 سال کی عمر تھی حضرت عبداللہ سومئی کی۔ اب آپ نے کہا یہ سیب آپ کے کھیت واڑی کا ہے، اس کھیت کا ہے، بغیچے کا ہے؟ کہا بالکل ہے۔ تو کہا میں نے بنا اجازت پانی میں ترتا آ رہا تھا، کھا لیا ہے، اب میں اجازت لینے آیا ہوں کہ جو کھایا وہ معاف کرو۔ جو کھایا وہ تو کھا لیا، ایک نے والا۔ سوچ دیکھیے آپ، سوچ، جب سوچیں اتنی پاکیزہ ہو تو جسم پاک رہتا ہے۔ تو مجھے معاف کیجئے اور جو کھایا اسے معاف کیجئے۔ تو حضرت عبداللہ سومئی کی نظر گئی اس کڑیل جوان پہ، دل میں خیال آیا ایک سیب کھا لیا پرایا، اس کی معافی مانگنے سیب لے کے آ گئے، بن دیکھے کھایا۔ تو جو بن دیکھے قدرت سے اتنا ڈرتا ہو وہ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو نایاب ہیرا ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، اسی لیے آپ نے فرمایا معافی تو دوں لیکن میری شرط ہے کہ 12 مہینے میرے بغیچے کو پانی پلاؤ، مالی کا کام کرو۔ یہ سزا نہیں تھی، بلکہ چیک کر رہے تھے کہ اس کے بندے کی روح پاکیزہ کتنی ہے، روح ستھری کتنی ہے، خیال اور نظریے ستھرے کتنے ہیں۔ 12 مہینے مالی کا کام کیا، 12 مہینے کے بعد آئے، کہا اب 12 مہینے ہو گئے، اب معافی دیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے معافی دے دوں گا، لیکن میری ایک دوسری شرط ہے جو اس وقت نہیں کہی تھی، اب کہہ رہا ہوں۔ کیا شرط ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، آنکھ سے اندھی، کان سے بیری، زبان سے گونگی، ہاتھ سے لولی، پاؤں سے لنگڑی، اس سے نکاح کرنا۔ تو کہا ایک رات کی مجھے مہلت دیجیے سوچنے کے لیے، میں مختصر کر رہا ہوں، واقعہ مشہور ہے۔ ایک رات کی مہلت دی، رات میں خیال آیا نہیں بھاگ جاؤ، عمر بھر اس اپائج کو ساتھ رکھنے سے بہتر ہے 12 مہینہ ڈیوٹی کر لی، پانی پلا دیا، مالی کا کام کر لیا، معافی ہو گئی، نکل جاؤ۔ ایک خیال یہ آیا، دوسرا فوراً خیال آیا یہاں سے تو بھاگ جائے گا لیکن قدرت کے آگے کیا جواب دے گا؟ جواب تو ادھر دینا ہے، حساب کتاب تو ادھر ہونا ہے۔ دونوں خیالوں میں کشمکش چلتی رہی، بالآخر روح پاکیزہ ہو تو اچھے خیال جیت جاتے ہیں۔ جیت ہوئی کہ ٹھیک ہے بھئی منظور ہے، صبح سیدھے آ کے کہہ دیا منظور ہے، منظور ہے تو نکاح کی تیاری ہوئی۔ اب ہماری طرح گوچیرے تو تھے نہیں، یہ بیج بانجے لے کے چلنا ہے، ناچنا ہے، دھوم دھام سے کرنا ہے، اور 3 مہینے کے بعد وہ ادھر منہ چڑھا کے بیٹھا ہے، یہ ادھر منہ چڑھا کے بیٹھا ہے، دونوں خاندان میں دشمنی۔ ابھی تو نکاح ہوا، کیا ہو گیا؟ کہا لڑکی ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے مئی کے بیٹھی ہے، اب ہم طلاق کرنے والے ہیں۔ شرم آنی چاہیے کہ تو پھر ناک نخرے کیے کیوں؟ تو پھر اتنا ہنگامہ کیا کیوں؟ یہ ہم لوگ تو نہیں تھے، اونچی کوالٹی کے لوگ تھے، ایسا کچھ تھا نہیں۔ اب حضرت عبداللہ سومئی نے نکاح کی تیاری کی، نکاح کروا دیا، اپنا ہی مکان دیا، وہیں رہے۔ اب گاؤں تو دور ہے، غوث الاعظم کے والد کا گاؤں، اب گاؤں والوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے پریوار کو کہ وہ تو گئے ہیں اللہ کی صحبت میں، اللہ کی بارگاہ میں روح کو زندہ کرنے۔ کیا پتا کہ پلٹ کے آئیں گے تو دلہن ساتھ میں لے کے آئیں گے۔ اب نکاح ہو گئی، شب زفاف گئی ہے، پہلی رات گئی ہے، اپنے حجرے میں گئے تو ایک اپائج بیوی ہے، عمر بھر اسے نبھانا تو ہی ہے،
تو جیسے کمرے میں اندر داخل ہوئے تو سوچا سلام کرو، لیکن کس کو کروں؟ کان سے بیری ہے، سلام سنے گی نہیں، جواب دے گی، زبان نہیں ہے، تو کیا مطلب سلام کرنے کا؟ تو دروازہ جیسے کھولنے گئے سوچا ہوگا کہ کھلا ہی ہوگا، گھر والے چھوڑ کے گئے ہوں گے، دروازہ کھلا ہی ہوگا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ خیال آیا تو دوسرا کوئی اندر ہوگا، وہ تو لولی ہے، اپائج ہے، تو کئی خیال آتے ہیں۔ دوسری بار دروازہ دھکا دیا لیکن بند پایا تو کنٹی خالی کھٹکھٹائی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اب کہا السلام علیکم، جیسے یہاں سے سلام کیا تو خوبصورت آواز میں اندر سے جواب آیا تو دروازہ بھی کھلا۔ جیسے دروازہ کھلا تو یوں لگتا تھا جیسے 1014 کے چاند جمع ہو کر دروازے پہ کھڑے ہیں، اتنی خوبصورت خاتون۔ اللہ اکبر، چیخ مار کے بھاگ گئے کہ ایک سیب کھایا اس کی سزا اتنی ملی ہے، اب یہ خوبصورت خاتون کہ اگر حجرے میں چلا گیا تو نہ جانے سزا کتنی ملے گی۔ بھاگ نکل آئے، جو اتنی خوبصورت خاتون جس کے کان برابر، ہاتھ برابر، پیر برابر، زبان برابر، کانوں سے سنا سلام تب تو جواب دیا تو زبان سے دیا ہے، دروازہ کھولا ہے تو چل کے آئی ہے، کنڈی کھولی ہے تو ہاتھ بھی سلامت ہے، اتنی خوبصورت ہے۔ ڈر کے دوسرا کوئی تھا نہیں، واپس بھاگ گئے، سیدھے گئے سسر کے پاس۔ عبداللہ سومئی بڑے نیک طبیعت، بڑے نیک مزاج، بڑے مستجاب الدعوات، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، مصلی پہ بیٹھے تھے۔ مصلی سے مراد یہ آج کل والا نقش و نگار مت سمجھنا، نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھے تھے۔ سلام کیا، کہا جوان کیا ہوا؟ کہا حضور والا ایک سیب تمہارا کیا کھایا؟ یار اتنی کوئی سزا دیتا ہے؟ 12 مہینہ مالی کا کام کیا اور آج تم کہاں مجھے پھنسا رہے؟ تم نے تو کہا تھا ایسی بیٹی جو لولی ہے، لنگڑی ہے، اپائج ہے، بیری ہے، گونگی ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھتی، اور یہ تو حسین اور خوبصورت حسن کا مجسمہ، ملکہ حسن کھڑی ہے، جس کے کان، ہاتھ، پیر، سارا انگ سلامت ہے، یہ کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ سومئی نے مسکرا کے کہا بیٹے بیٹھ، یہ وہی خاتون ہے جس سے تیرا نکاح ہوا ہے، یہ میری بیٹی ہے، جو میں نے کہی تھی وہی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا آنکھوں سے دیکھتی نہیں، وہ دیکھ رہی ہے، آپ نے تو کہا تھا کانوں سے سنتی نہیں، وہ سن رہی ہے، آپ نے تو کہا بولتی نہیں، وہ بول رہی ہے، آپ نے کہا ہاتھ پیر نہیں، وہ تو سب کچھ ہے، تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا نکلی؟ کہا بیٹے بیٹھ، یہ جب سے پیدا ہوئی اللہ نے جسم پاکیزہ دیا تھا، روح بھی پاکیزہ، کوئی میل نہیں ہے، تو جب سے پیدا ہوئی تب سے لے کے اب تک جیسا جسم اللہ نے دیا تھا ویسی امانت کے ساتھ سلامت رکھا ہے۔ جیسا قدرت نے جسم دیا تھا وہ اللہ کی امانت یوں کی یوں سلامت ہے۔ کان جیسا پاکیزہ تھا آج تک اس کا ایسا ہی پاکیزہ ہے۔ کان، آنکھ، ناک، یہ جتنے انگ ہیں، میں نے کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے یعنی دکھتی نہیں، نابینا ہے، یہ نابینا ہے پر ان جگہوں نظاروں کے لیے جو میرے رسول نے حرام قرار دیے ہیں۔ اس کی آج تک آنکھ نہیں اٹھی ہے تو ادھر ہی اٹھی ہے جو شریعت نے نظارے دیکھنے کو حلال قرار دیا۔ اس نے آواز بھی وہ نہیں سنی جس کو حرام قرار دیا ہے، وہ زبان کی بولی نہیں بولی جس کو حرام قرار دیا۔ میری بیٹی، میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج تک اپنے جسم کو اسی طرح سے پاکیزہ رکھا ہے جیسا اللہ نے پاکیزہ عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ، کوئی آلودگی نہیں لگی۔ اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ دونوں لقب ہیں، نام موسیٰ ہے۔ اب جب گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا ہے، عاطف غیب سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ جب تم مجھے خوش کرنے کے لیے ایک سیب پر اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے اتنا چل کے آتا ہے، اور جب نیت اپنے ستھرا ہونے کی